یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کیا نشہ ہے، تھوڑا ان کو بھی دیں۔ پھر دیکھیے صورت یہ ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوں گے، وہ اٹھائیں گی، چلیں بھائی دیر ہو رہی ہے، فوراً چلیں، مل کر چلیں گے، آپ دو آتشا ہو جائے گا کام۔ تو آپ کا فریضہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں، سواری ہے، کوئی رکاوٹ گھریلو نہیں ہے، تو اپنی خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو ساتھ لایا کریں۔ پورا صفہ بلاک ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ ذمہ داری ادا کریں کہ ایک ایک دو دو بہنوں کو اپنے علاقے سے اور ساتھ لانے کی ترغیب دیا کریں۔ بات یہ ہے کہ عورتوں کا بھی حق ہے کہ انہیں دین سمجھایا جائے، وہ دین کو سنیں اور سمجھیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ نے ایک موقع آپ کو عطا کیا ہے، جہاں آپ خود آتے ہیں وہاں ان کو بھی لے آئیں اور پیغام ان تک پہنچائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو مائیں اپنی اولادوں کو یہ تو بتاتی ہیں جب اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد چھوٹی ہو یا بڑی، جوان ہو جائے، کہنا نہیں مانتی، بے ادبی کرتی ہے، سامنے بولتی ہے۔ جب بیٹا جب بیاہا جاتا ہے، بہو گھر میں آتی، ساس اور بہو کی آپس میں ٹھن جاتی، ساس اور بہو کی ٹھن جاتی، اس وقت ماں کہتی ہے، حکم کرتی ہے بیٹے کو کہ اسے نکال دو گھر سے، میں تمہاری ماں ہوں، بیٹا کہنا نہیں مانتا۔ اب اس وقت ایسے مواقع پر ماؤں کو حدیث یاد آتی، کہتی ہے بڑا بدبخت ہے، تم نے نہیں سنا حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب ماں کو حدیث یاد آتی، جب اپنے اوپر ہاتھ پڑتا ہے، اپنے اوپر ضرب آتی، اپنا دل دکھتا ہے، تو مصطفیٰ کی حدیث یاد آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس ماں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ جو برتاؤ میں کر رہی ہوں بچے کی پرورش میں، اس سے مصطفیٰ کا دل بھی دکھتا ہوگا یا نہیں دکھتا ہوگا، میرے آقا کا دل بھی دکھتا ہوگا کہ نہیں۔ تو جہاں بچے کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور بچے کے لیے اور اولاد کے لیے لازم ہے کہ ماں کا ادب کرے، خدمت کرے، احترام کرے، ماں کو راضی رکھے، تب جنت ملے گی۔ وہاں ماں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ماں، یہ نہ سمجھ کہ اس حدیث کے ذریعے صرف اولاد کو اس کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ ماں کا ادب کرو، بلکہ ماں تمہیں بھی تمہاری ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ اے ماں، تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی تیرے کنٹرول میں دے دی۔ اب تو چاہے تو اولاد کی تربیت اس طرح کر کے اولاد کو جنتی بنا دے، اور چاہے تو اس طرح کر کے اولاد کو دوزخ میں ڈال دے۔ تو ماں سن لے کہ اولاد کا جنتی ہونا یا دوزخی ہونا یہ تیرے قدموں کے نیچے ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیری گود میں ہے۔ اگر بچپن سے اولاد کو دین کی راہ پر تو نے لگایا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا راستہ بتایا ہوتا، ماں باپ کے حقوق جو شریعت نے متعین کیے، اگر تو نے اولاد کو وہ بتائے ہوتے تو آج اولاد جوان ہو کر تیرے سامنے سر نہ اٹھاتی۔ جب اولاد جوان ہو کر ماں کے سامنے سر اٹھاتی ہے تو ماں باپ روتے، مسجد میں جاتے امام صاحب سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ تعویذ دے دو، اولاد بڑی سرکش ہو گئی ہے، وہ ماں کے تابع ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ تعویذ دے دو، بیٹے کو بڑا بیٹا بالکل بیوی کے نیچے ہی لگ گیا ہے، کہنا ہی نہیں مانتا میرا، جیسے بیوی کہتی ویسے ہی کرتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ جیسے میں کہوں ویسے کرے، اگر میں کر دوں جوتے مار مار کے بیوی کو نکال دو تو نکال دو۔ ہرگز یہ تصور ماں کی اطاعت نہیں ہے۔ ماں کا حق اپنی جگہ اور بیوی کا حق اپنی جگہ، ماں کا ادب نہ چھوڑو اور بیوی سے حسن سلوک نہ چھوڑو، یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر جھک گئے تو ادھر ظلم ہوا، دوسری طرف جھک گئے تو ادھر ظلم ہوا۔ ماں کا ادب فرض، مگر بیوی بچوں سے حسن سلوک، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو، اور آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بیوی بچوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں، میں خود ہوں۔